ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. یہاں کافر کون ہیں؟ کافروں سے مراد نمبر 1 عام کافر مراد ہیں، نمبر 2 یہود مراد ہیں، نمبر 3 مشرکین مکہ مراد ہیں. ان الذین کفروا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا. جب قرآن پاک نازل ہوا تو اس وقت کفر کرنے والوں میں 2 بڑے گروہ تھے، ایک طرف یہود تھے، دوسری طرف کفار مکہ تھے. لیکن چونکہ قرآن انہی کے لیے نازل نہیں ہوا، سب کے لیے، اس لیے عام معنی بھی ہے. وفد نجران کو ذہن میں رکھیں، پھر سوچیں اس پر، اس آیت کو اس سے ریلیٹ کریں کہ انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی جن لوگوں نے کفر کیا ان کا کیا بنا. اب اگر تم کرو گے تو تمہیں بھی کچھ فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ وفد نجران 9 ہجری میں آیا تھا نا، آخری حصے میں. تو پچھلی مثالوں سے ان کو عبرت دلائی جا رہی ہے. لن تغنی عنہم، نہ کام آئیں گے ان کو اور نہ کام آئے. یہ دونوں طرح ہو سکتا ہے، یعنی پیچھے کی طرف عبرت دلانے کے لیے اور آخرت کے بارے میں بھی ہے، جیسے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. ما کسب میں اس کی اولاد بھی شامل ہے. لن تغنی عنہم، نہ کام آئیں گے ان کو، اموالہم، ان کے مال، یعنی تاریخ بھی گواہ ہے کہ کام نہ آئے، فائدہ کچھ نہ ہوا. جو بھی مال انہوں نے دین کی مخالفت میں خرچ کیا اس کا نقصان ہی نقصان ہوا. ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد. ابو لہب کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور جس مشن کے لیے وہ اپنا مال خرچ کر رہا تھا وہ سب کچھ ادھورا رہ گیا، وہ پورا نہ ہوا. اور یہ تو دنیا میں حال ہوا، لیکن آخرت میں بھی کیا ہوگا کہ مال اور اولاد بچا نہ سکیں گے. جیسے سورۃ الشعراء میں آتا نا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یعنی مال اور اولاد میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے غضب سے، ناراضگی سے، سزا سے انسان کو بچا سکے یا انسان کو وہاں پر کچھ بھی فائدہ پہنچا سکے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اور بھی تو اتنی ساری چیزیں ہیں، مال اور اولاد کی بات کیوں کی گئی؟ انسان باقی تمام چیزوں کے مقابلے میں ان چیزوں کے سامنے کمزور ہے. مال کے بارے میں تو صاف کہا گیا نا، لحب الخیر لشدید، اور اولاد بھی ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے. وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ، ہم وقود النار، وہ آگ کا ایندھن ہوں گے. پیچھے پڑھ چکے ہیں نا وقود، سورۃ الانبیاء میں آتا ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون. ایک اور جگہ پر آتا ہے فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ. وہاں پر بھی انسانوں اور پتھروں کی بات ہوئی. سورۃ الانبیاء کی آیت میں بھی انسانوں اور پتھروں کی بات ہے، اور یہاں صرف انسانوں کی بات ہو رہی ہے. اب دیکھیں کہ ایک چیز جلتی ہوئی میں کوئی جائے اور ایک اس سے جلائی جائے تو دونوں بالکل مختلف چیزیں ہیں. ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص مر جائے تو اس کو آگ میں پھینک دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ اس مردے سے آگ بھڑکائی جائے اس کی ہڈیوں کو جلا کے، تو دونوں کا جو تاثر ہے مختلف ہے. کدأب آل فرعون، آل فرعون کی حالت کی طرح. پہلے عام کافروں کی بات کی گئی اور اس کے بعد پھر آل فرعون کو بطور خاص نمونے کے طور پہ پیش کیا گیا کہ بہت شان و شوکت رکھتے تھے. دأب کہتے ہیں عادت کو، حالت کو، کسی کام کو لگاتار کرنا اور مشقت برداشت کرنا. دأب آل فرعون کی حالت یا عادت کی طرح، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے لوگ بھی، عاد اور سمود وغیرہ، ان سب نے کیا کیا؟ کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلا دیا. فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. ذنب، گناہ. ذنب ویسے ٹیل کو کہتے ہیں، دم پکڑنا. اور عقاب، شدید العقاب بھی آگے آ رہا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ ذنب بھی ہے اور عقاب بھی ہے. فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب. تو عقاب کیا ہے؟ عقاب عقب سے ہے، ایڑی کو کہتے ہیں، جرم ثابت ہونے پہ جو سزا ملے. اب آل فرعون کی پکچر واضح ہو رہی ہے نا. فأخذہم اللہ، یہ جو مواخذہ ہے نا، یہ سزا اور یہ محاسبہ، یہ اب کی بات ہے. اس وقت جو کچھ ان کے ساتھ بیتا یا جو قیامت تک ہوگا. اور عقاب کب ہوگا؟ قیامت کے دن جو سزا شروع ہوگی، جیسے وہ سورۃ المومن کی آیت میں آتا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. قیامت کے دن شدید ترین عذاب ہوگا. تو پھر وفد نجران کو ذہن میں رکھیں کہ ان کو تاریخ کی مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی پکڑ سے تو فرعون جیسے لوگ بھی نہ بچ سکے، تم کیسے بچو گے. پھر مزید دھمکی دی گئی، کل للذین کفروا، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، یعنی اگر یہ نہیں مانتے تو ان کو بتا دیجئے کہ ان کا انجام دنیا میں بھی برا ہوگا. کس طرح؟ ستغلبون،
عنقریب تم بھی مغلوب کر دیے جاؤ گے. کہاں؟ دنیا میں، جیسے اور کافر ہوئے. اس سے پہلے کون کون مغلوب ہو چکے تھے؟ یہود مغلوب ہو چکے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ بنو نذیر اور بنو قینقاع ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا تھا. بنو قریظہ کے ساتھ کیا بیتی تھی؟ قتل کر دیے گئے تھے ان کے مرد. خیبر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا. یہود جزیہ دے کر رہ رہے تھے. دوسری طرف مشرکین مکہ جنہوں نے کفر کیا، مکہ فتح ہو چکا تھا. جنگ بدر میں بھی ان کے ساتھ برا سلوک ہوا. فرمایا کہ تم اللہ کے رسول کا انکار کرنے کے بعد کہاں بچ کر جاؤ گے. قل للذین کفروا ستغلبون، تم بھی مغلوب ہو جاؤ گے. آگے آپ پڑھیں گے حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اور بالآخر انہیں جزیہ دینا پڑا. وتحشرون الی جہنم، اور جہنم کی طرف تمہیں اکٹھا کر لیا جائے گا، یعنی آل فرعون بھی اور یہود بھی اور مشرکین مکہ بھی اور تم بھی ساتھ اکٹھے ہو جائے گا. حشر ہوتا نا جمع ہونا. وبئس المہاد، اور وہ کتنا برا بچھونا ہے. مہاد مہد کو کہتے پنگھوڑے کو، لیٹنے کی آرام کی جگہ. قد کان لکم آیۃ، اب آپ دیکھیں کہ بظاہر کوئی لنک نظر نہیں آ رہا. ایک طرف آل فرعون کی بات ہے، دوسری طرف جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے. جنگ بدر کو بطور مثال یہاں پیش کیا گیا ہے کہ جنگ بدر کے واقعے سے عبرت لو، کہ اس میں بھی ایک بڑی نشانی ہے سمجھنے والوں کے لیے. فی فئتین، دو گروہ تھے، التقطا، جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑے. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، اور وہ کون تھے؟ مسلمان. واخری کافرۃ، اور دوسرے کافر تھے. اب یہاں پر آپ دیکھیں ان الذین کفروا قل للذین کفروا واخری کافرۃ، تو کفر کا انجام بتایا جا رہا ہے یہاں. اب کیا تھا؟ یہ سب لوگ کیا تھے؟ یرونہم، دیکھ رہے تھے ان کو. کون کس کو دیکھ رہا تھا؟ دونوں چونکہ آمنے سامنے جو تھے تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. مثلیہم، اپنے سے دگنا، یعنی ہر گروہ اپنے مخالف کو اپنے سے دگنا دیکھ رہا تھا. رأی العین، آنکھ سے دیکھنا، یعنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اہل ایمان کتنے تھے اس جنگ میں؟ 313. ان کو مشرکین کتنے نظر آ رہے تھے؟ 626. چھوٹا سا گروہ نظر آ رہا تھا. اس کے مقابلے میں کافر کیا تھے؟ 1000. وہ مسلمانوں کو کیا دیکھ رہے تھے؟ 2000. تب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ مسلمانوں کا خوف ان کے دل میں بیٹھ گیا. پھر آگے سورۃ الانفال میں آپ پڑھیں گے کہ وہاں پر دونوں ایک دوسرے کو کم دیکھ رہے تھے. اب آپ کہیں گے تو کنٹرڈکشن ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، وہاں کم دیکھ رہے تھے. وہ کیوں؟ جنگ کی ابتدا میں دگنا دیکھ رہے تھے، جب شروع ہو گئی کم نظر آنے لگے. اپنے سے کم نظر آنے لگے. معاملہ الٹ گیا تاکہ کوئی بھی لڑائی چھوڑ کے نہ جائے. اپنے سے کم. اب مسلمان کم تھے نا، 313 تھے، تو ان کے اپنے سے کم دشمن بہت تھوڑے نظر آ رہے تھے. اور ادھر جو کافر تھے ان کو بھی اپنے سے کم نظر آ رہے تھے. تو نتیجہ کیا ہوا کہ پھر پلہ مسلمانوں کا بھاری رہا. اور یہ کس لیے تھا یہاں پر دگنا؟ کہ ان کے دل میں رعب پیدا ہو. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تائید کرتا ہے اپنی مدد کے ساتھ جس کی وہ چاہتا ہے، یعنی جس کی وہ چاہتا ہے مدد کرتا ہے. اس لیے اسی کی نظروں میں عزیز ہونے کی ضرورت ہے نا، تاکہ اس کی نظر کرم ہماری طرف ہو جائے. مسلمانوں کی طرف کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ مسلمان اپنی جان مال سب کچھ ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ گئے تھے. اور کافروں کی طرف اس کی مدد کیوں نہ ہوئی؟ حالانکہ بندے تو وہ بھی تھے نا اس کے. تو ہمیں بھی سوچ لینا چاہیے کہ ہمارا رویہ کس کی طرح ہے؟ اصحاب بدر کی طرح، 313 کی طرح، یا 1000 والوں کی طرح؟ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے ابصار والوں کے لیے. ابصار بصر کی جمع ہے. آنکھ اور دل کی بینائی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے بصیرت. جن کی نگاہیں ہیں ان کے لیے تو اس میں بڑی عبرت ہے. عبرت کا لفظی معنی عبر، عبور کرنے سے ہے، عبور کرنا. اور عبور جب انسان کرتا ہے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے، ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا. انسان غفلت میں پڑا ہوتا ہے، یکا یک وہ کوئی ایسی آفت دیکھتا ہے جو اس کے لیے باعث عبرت ہوتی ہے، تو وہ غفلت سے چونک اٹھتا ہے، ایک حالت سے دوسری میں چلا جاتا ہے نا. عبرت کیا ہے کہ انسان کو ایک حال سے نکال کے دوسرے میں لے جائے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ پھر وفد نجران کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو عبرت حاصل کرو. اگر تم عقل مند لوگ ہو تو دیکھو یہ واقعہ تو ابھی چند سال پہلے تمہاری آنکھوں کے سامنے دنیا کے نقشے پر رونما ہوا
کہ ایک چھوٹے سے گروہ نے اپنے سے 3 گنا بڑی طاقت کو ہرا دیا. اور یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ایک ان میں سے اللہ کے راستے میں تھا، اللہ کا اطاعت گزار تھا، اور دوسرا انکار کرنے والا تھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.